وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا، جو کمرشل اور صنعتی شعبہ ہے اس کے لیے علیحدہ، اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے علیحدہ۔ اور یہ ایک اتنا بڑا ریلیف ہے کہ آنے والی گرمی میں، آپ جانتے ہیں کہ گرمی میں چونکہ بجلی کا بل زیادہ بڑھ جاتا ہے، بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے جو گھریلو صارفین ہوں یا ایون صنعتی جو ہمارا شعبہ ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، لوگوں کا بجٹ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح ٹائم کے اوپر بہت بڑی محنت شامل ہے اس میں، پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی اور ان کی ٹیم کی بھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے بس بیٹھ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا کہ بجلی کی قیمتوں میں پر یونٹ کمی کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کتنا ہوم ورک ہے، آئی پی پیز کے ساتھ کتنی میٹنگز ہیں، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف کو بھی اس بات پر جو ہے وہ اگری کرنا آسان کام نہیں تھا جب ہم ان کے پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اور اللہ کرے اگلی خوشخبری جو ہے، ایک اور خوشخبری آنے والی ہے کچھ دنوں میں، وہ بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ خوشخبریوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اب چلتا رہے گا۔ اب پاکستان کی جو برآمدات ہے، جو صنعتی شعبہ ہے ہمارا، انشاءاللہ وہ بھی ترقی کرے گا۔ اس کو تمام لوگوں نے اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو ہمارے چیمبرز ہے، جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے، اس نے اس کو سب کو ویلکم کیا ہے، سوائے چند یوٹیوبر ہیں جن کو ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خوشی سے تکلیف ہوتی ہے، یا ایک فساد پارٹی ہے جس کو جو ہے وہ پاکستان کا ریلیف کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، جو اپنے دور میں جنہوں نے ایسے ایسے لوگ وزیر لگائے ہوئے تھے جن کے اپنے پاور پلانٹس تھے، جن کا اپنا جو ہے وہ بجلی کی کمپنیوں سے تعلق تھا، اور وہ وزیر بھی تھے، اور وہ آپ کو پتہ نا گردشی قبضے بھی کم کرنے تھے اور سب کچھ ہونا تھا، کچھ نہیں کر سکے۔ الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دیا ہے، میں اس کے اوپر اپنی طرف سے، چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پورے پنجاب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو ایک بجلی کے بلوں میں جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں تیزی سے اضافہ ہوا، اس کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں، وہ گردشی قد سے بھی ہیں، وہ آئی پی پیز کی جو پیمنٹس تھیں، آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے، یہ تمام بھی موجود تھی۔ اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر خوشخبریوں کا موسم ہے، اور پاکستان کی عوام کو اب انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف، پاکستان کو استحکام کی طرف، اور یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف کا مقام ہے کہ جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، آئی ایم ایف کے جو ہے وہ جا کے دفتروں کے نیچے دھرنے بھی دیے، لابیسٹ فرمز بھی ہائر کی، پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کی کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ جو ایک ٹریک پہ آ رہا ہے، جو ریلیف مل رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو، وہ نہ مل سکے، پاکستان کا پروگرام آئی ایم ایف کا ختم ہو جائے، پاکستان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح جو سری لنکا بنانے کا ان کا پروگرام اور عزم تھا وہ پورا ہو سکے۔ الحمدللہ وہ سری لنکا بھی نہیں بننے دیا، پرائم منسٹر صاحب کی ان کی ٹیم نے ڈیفالٹ سے بھی بچایا اس پاکستان کو، اور اب ڈیفالٹ تو الحمدللہ بہت کہیں اب دور کی کوڑی ہے، وہ الحمدللہ ہوگا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو اس کے فروٹس ہیں وہ لوگوں کو ملنے شروع ہوئے ہیں ہر طرح سے۔ اب پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو ہے وہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں، پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ پازیٹیو جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام وہ خوشخبریاں ہیں جو پاکستان کی عوام کو عید کے فوراً بعد ملی۔ اور عید کے دنوں میں پنجاب حکومت سہولت بازار، اس کے اندر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے۔ ان تمام جو سبسیڈائزڈ چیزیں ان سہولت بازاروں کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ملی، اور 3 ارب روپے سے زیادہ کی 3 ارب 57 کروڑ روپے کی خریداری ہوئی ہے تمام رمضان بازاروں میں۔ اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ رمضان سہولت بازار جو چیف منسٹر صاحبہ نے عوام کی بھلائی کے لیے، ان کی ریلیف کے لیے لگائے تھے، اس کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور اس اعتماد کا اظہار ان کا جو ہے وہاں جا کر خریداری کرنا تھا، جو 3 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری ہے، جو آج سے پہلے کبھی پاکستان میں کسی رمضان بازار میں کسی حکومت کے انڈر نہیں ہوئی۔ یہ ریکارڈ قائم کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے کہ 3.5 ارب روپے کی خریداری اور 1 ارب 11 کروڑ روپے کی بچت جو ہے وہ عوام کو ان رمضان سہولت بازاروں سے ملا ہے، اور یہ اوپن مارکیٹ سے یہ 31% زیادہ تھا، یہ ریلیف جو ہے اوپن مارکیٹ سے 31% زیادہ تھا۔ اس لیے جو ہمارے 36 اضلاع ہیں اس میں ماڈل بازاروں کے ساتھ ساتھ جو 28,000 فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں اس کا بھی ریکارڈ قائم کیا ہے،
جو گھروں پر لوگوں نے خود فون کر کر جو ہے وہ اپنی اشیاء اپنا سودا منگایا اور اس سے جو ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ریلیف ملا. وہ 28,000 سے زیادہ فری ہوم ڈیلیوریز جو ہیں وہ لوگوں نے کی اور ڈیلیوری ایپ سے بھی جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری پنجاب کے عوام نے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئی خوشخبری ہے اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جس کی کل منظوری دی ہے وہ 13 نئے سہولت بازار جو ہیں وہ اگست تک قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے. انہوں نے 13 نئے سہولت بازار بنیں گے اگست تک جو جن کو یہ تمام جو ہمارے سہولت بازار ہے یہ سولر انرجی پہ جا رہے ہیں اور اس سولر انرجی پر جو ہے منتقل ہونے کی وجہ سے بھی جو ان کو جو سولر کے حوالے سے جو ریلیف ہے جو بچت ہوگی ایندھن کی بھی اور اس کے اندر بجلی جو ہے وہ بھی کم قیمت پہ مہیا ہوگی تو ظاہر ماڈل بازار جو ہے وہ سسٹین بھی کر پائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے 69 کروڑ روپیز جو ہیں وہ مختص کیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے. اس کے ساتھ لاہور میں 14 مقامات پر پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے جو ہے سہولت آن دی گو. یہ ایک نیا پروگرام ہوگا چیف منسٹر صاحبہ کا. آپ مجھے ہمیشہ پوچھتے ہوتے تھے کہ نئے سال میں کیا ہوگا, یہی پروگرام چلیں گے کہ نئے ایڈ کریں گے. تو میں آپ سے کہتی ہوتی ہوں کہ جہاں چیف منسٹر کو لگے گا کہ کوئی ایک ریلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے کسی عام آدمی کے لیے وہ طریقہ اڈاپٹ کریں گی. تو اب یہ سہولت آن دا گو جو ہے یہ لاہور میں 14 مقامات پر اس کا پائلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع کرنے جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور چارجنگ جو ہے جو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے, باقی صوبوں میں بھی اوور چارجنگ ہوتی رہی لیکن آپ کو کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی ہوگی. پنجاب کے اندر جو ہے وہ اوور چارجنگ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو 22 لاکھ ٹرانسپورٹرز جو ہے ان کو 22 لاکھ روپیہ ان کو جرمانہ ہوا ہے اور 11 لاکھ روپیہ جو مسافر ہیں ان کو واپس دلوایا گیا ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک نئی چیز چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت میں ہو رہی ہے کہ لوگ جو کرایہ دے کے بیچارے بھول جاتے ہیں, یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرایہ واپس مل جائے گا زائد کرایہ. تو 11 لاکھ روپے کا زائد کرایہ جو ہے وہ مسافروں کو واپس ملا ہے. یہ سب جو عید کے دنوں کی چیزیں تھیں یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ادویات کے حوالے سے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ تمام ہسپتالوں کے اندر جو فری ادویات ہیں ان کو مہیا کرنے کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے. وہ ادویات کسی گڈاؤن میں کسی جگہ پر نہیں ہوتی, وہ پبلکلی سامنے ان کی لسٹ بھی ڈسپلے کی جا رہی ہے, وہ سامنے جو ہے وہ ڈسپلے پہ نظر بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹس بھی کی جا رہی ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ڈیسک موجود ہے ہسپتالوں کے اندر کہ اگر کسی مریض کو تیماردار کو جو ہے وہ باہر سے دوائی لانے کے لیے کہا جائے یا ان کو جو ہے وہ کوئی دوائی نہ مل سکے تو وہ اس پہ اپنی کمپلینٹس جو ہیں وہ درج کرا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان عید کے دنوں میں جو زیادہ وقت گزارا ہے وہ سٹیزن فیڈ بیک پہ ادارا ہے. جو ان کے مختلف پروجیکٹس ہیں, اپنی چھت اپنا گھر ہے, جو ان کے آسان کاروبار والے قرضے ہیں, جو ان کے کسان کارڈ کے حوالے سے گرین ٹریکٹر اسکیم ہے, جو ان کی یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں, صاف ستھرا پنجاب جو ہمارا پروجیکٹ ہے, ان تمام کا سٹیزن فیڈ بیک جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے وہ لیتی رہی ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو. اور ستھرا پنجاب کے حوالے سے الحمدللہ جتنی صفائی کا ایک مربوط نظام اور جو تمام طریقہ کار آپ نے پورے پنجاب میں دیکھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ کوئی ایک دفعہ کے لیے نہیں ہے, 2 دفعہ کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مربوط نظام چونکہ تشکیل دیا جا چکا ہے اور یہ ان پلیس ہے اور ہر اہم موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو زیادہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ 1 لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر جو مل گئی ہے ملازمت بھی. نئے لوگ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ رکشوں کے اندر مختلف جو ہے وہ چیزوں کے ذریعے وہ آپ کو یہاں پہ وہ ٹرانسپورٹ بھی آپ کو دکھتی ہے, ان کی ٹرک بھی آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور الحمدللہ پنجاب کا ایک چپا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے صاف کرنے کا جو ایک بیڑا اٹھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچائیں گے. جی کوئی سوال؟ اچھا میڈم, یہ ابھی گنڈا گروپ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ جو پانی ہے ان کو واپس نہیں بھیجیں گے, تو آئی جی پنجاب کی جانب سے آج جو پولیس جاری کی گئی ہے اس میں 2300 کے قریب جو پانی کو ہولڈنگ پوائنٹ پر کرایا گیا. تو مزید کتنے پانی پنجاب میں اور گنڈا پور اس اہم ترین معاملے میں کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟
देखिए अफसोस की बात यह है कि आपने सवाल कर लिया तो मुझे ये बात करनी पड़ेगी। वैसे अजीब बात है कि इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं केपीके की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर हैं। तो ये चोर चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता। और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह वाह करनी है बैठ के, सिर्फ उनको ये तमाम चीज़ें। अब जो एक साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते और उस पेंशन फंड का खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो अब वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है। वज़ीर आला कहता है मेरी जो है वो उसने जो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल ये है कैसे? या तो फिर ये पैसे आपने सरकारी पैसे थे जो आपने पार्टी पे लगाए, नंबर 1, या ये है कि आपके करप्शन के पैसे थे, इलीगल पैसे थे जो आप उसके अंदर से शेयर जो है वो पार्टी पे लगाकर वो कर रहे थे। तो दो तरह के इसके ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जिसके ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी इससे रिलेटेड है, मैं दो चीज़ें ज़रूर जो है वो पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो चित्राल में एक जंगलात के हवाले से एक खबर आई है जिसमें कौमी ख़जाने को 866 करोड़ 866 करोड़ का भारी नुकसान पहुँचाया गया है। किसी ने पूछा हो कि ये 886 पैसे नहीं है, ये 886 करोड़ है, 866 करोड़ है। और ये 66 करोड़ जो है ये कितने लोगों की यहाँ पर केपीके के अंदर अभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना अद्वियात है। वो अपने आपको बताया था जो उन्होंने कहा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने वो अपनी किताब भी भेजी थी मुझे, और जिसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि तालीम के जो प्रोग्राम है 2027 में शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ खाया पिया जा रहा है। मैं कैनाल्स के इशू पे वफाक और सिंध आमने इस पे करते हैं, मैं एक मिनट, मैं इस पे राउज पे बात करती हूँ। एक मिनट एक और कारनामा मुझे बता लेने दें क्योंकि आप लोगों की नज़र से गुजरता नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर पता नहीं केपीके की तरफ, जैसे एहतसाब कमीशन बंद कर दिया था इमरान खान ने आते ही अपने पिछले दौर में, और एहतसाब का जो है वहाँ से गुजर बसर वहाँ नहीं हो सकता था। वैसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको भी नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें अगर मैं आपके सामने रख सकूँ। जो इनकी महकमा सेहत की दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक जो हैंड ग्लव्स हैं, दस्ताने, आम चीज़ होती है हैंड ग्लव्स जो तमाम जो है वो जगहों पर इस्तेमाल सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे DHOs हैं उनके स्टोर में कोई हैंड ग्लव्स मौजूद नहीं है। लेकिन दस्तावेज़ात के मुताबिक बाजौड़ और शुमाली वज़ीरिस्तान के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए के हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए। उसके बाद और ये हैंड ग्लव्स जो हैं ये फरवरी मार्च में ख़रीदे गए और इसकी मजमूई लागत सुने ज़रा, 63 करोड़ 63 करोड़ रुपए के ये हैंड ग्लव्स ख़रीदे गए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी ख़रीदारी के लिए डायरेक्टरेट जो है उनकी हेल्थ सर्विसेज उसने अदायगियाँ की हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस पेशावर के लिए 13 करोड़ रुपए के जो है दस्ताने ख़रीदे गए। लेकिन जो DHQ का जो इनका DHO का स्टोर कीपर है वो कहता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह जो टॉपअप है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस का, उसके लिए भी जो है वो 6 करोड़ रुपए के दस्ताने ख़रीदे गए, उधर भी कोई पता नहीं। उसके साथ वज़ीरिस्तान के जो दस्ताने हैं उनका भी कोई पता नहीं। तो ये तमाम जो दस्ताने खा गए हैं, ये जिन्होंने पेंशन खा ली भाई उनके लिए दस्ताने खाने तो बहुत ही छोटी सी बात है। और ये दस्ताने जो हैं वो नहीं होंगे, ये नंगे हाथ खाना पीना पसंद फरमाते हैं। जंगलात के ज़रिए खाना हो, गंदम के ज़रिए खाना हो। गंदम का एक बहुत बड़ा स्कैम है। पंजाब से इन्होंने कम कीमत के ऊपर गंदम ख़रीदी और अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए वहाँ पर ज़्यादा कीमत में जो है वो गंदम बेची, और इस गंदम बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं जिसमें गंडापुर की अपनी फैमिली के नाम शामिल हैं। और जो ये इसके ऊपर जो है वो भी अरबों रुपए का स्कैम है ये। लेकिन मजाल है कोई इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारा जर्नलिस्ट है वो कभी केपीके भी कागज़ खोल ले। मैंने आपको कुछ दिन पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी जो इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है जिसके अंदर 2 अरब रुपए से ज़्यादा मसाजिद के नाम के ऊपर पैसे अपने टाइगर्स में बांटे गए। और वो टाइगर्स जो हैं जिनको यहाँ से लाहौर लेके आते थे या जिनको जो है वो वफाक लेके जाना होता था, 2 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए
جو ہے وہ مساجد کی مد میں، اللہ معافی دے، جو قادر یونیورسٹی کے نام کے اوپر پیسے کھا سکتے ہیں بھائی، وہ مساجد کے نام کے اوپر 2 ارب روپیہ تو ان کے لیے شاید کوئی بڑی بات ہے نہیں. اور یہ بھی انہوں نے جو ہے یہ لمبے چوڑے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کی کہیں پر بھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا. کینال کا ایشو بڑا اس وقت کل کی ساری تقریر بلاول صاحب کی کینال کے ایشو کے اوپر تھی، اور جس میں تاثر یہ ملا کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت آمنے سامنے ہیں، جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے بالکل خاموشی اس حوالے سے ساتھ رکھی ہے. لیکن ایسا ایک پروجیکٹ جس کے حوالے سے بیاس اور ستلج کو انڈیا نے بند کر کے چولستان کو پانی دیا، لیکن اس کا صرف پچھلے 30 سالوں میں 1% فائدہ ہوا ہے. کیوں ایک ناکام تجربے کو ہماری حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے کہ چولستان اور راجستھان کی دونوں کی باؤنڈری سیم ہے، تو ایسا تجربہ کیوں کرنے جا رہی ہے؟ جس سے نہیں، ایسا نہیں ہے. اب تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا والا جو حصہ ہے نا، انہوں نے اپنے آباد کر لیا آپ کی اطلاع کے لیے، اور اپنا حصہ وہاں پر وہ گرین کر چکے ہیں اپنا والا حصہ. سو پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر ہمارا جو پانی ہے اس کے ذریعے ہم اس پانی کو کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کس طرح ڈویژن کرتے ہیں، اور یہ سیلاب کے دنوں کے اندر جو پانی ضائع ہوتا ہے یہ اس کو مینیج کرنے کی بات ہے. میں بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اور اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وہ اگر جو ہے وہ بجٹ کے اوپر وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اور پھر جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکیومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیں. اور یہ لیکن ہم اس کو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت گولہ باری کا کبھی کبھار. ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے. سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے. تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے. ایکچولی ان کو صرف اس کے اوپر سیاست کرنی ہے، اور صرف کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان جو پہلے خشک سالی کا شکار، جس کے لیے جو ہے وہ الٹیمیٹمز آ رہے ہیں، جس کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، وہاں پر جو ہے صوبے اور خاص طور پر سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف دہ بات ہے. پاکستان سب صوبوں کو مل کے پاکستان ہے اور سب کی جو ہے وہ کیڑی نئی گل ہے، کون سی نئی بات ہے اس میں؟ گنڈا پور صاحب یہی کر سکتے ہیں، اور گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ چونکہ خطرے میں ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہیں. ان کے پارٹی کے لوگ جا کے بانی کو بتا کے آتے ہیں وہ کرپٹ آدمی. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات یاد آئی، میں نے کل میڈیا پہ کچھ ہمارے بہت شدید ترین تجزیہ کار جو ہے ان کو میں نے سرکاری پیسے کا آڈٹ نہیں کر سکتی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یا یہ نیب کر سکتا ہے یا یہ کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے، لیکن نیب اور وہ آپ کو معلوم ہے احتساب کمیشن بھی بنایا تھا عمران خان نے بڑے شوق سے، پھر اس کو خود ہی تالا بھی لگا دیا تھا. اور اسی طرح جو ان کے اوپر کبھی ایک دفعہ سوال اٹھے، یہ تو پارٹی فنڈ بھی کھانے کے مجرم ہیں، ان کو تو پیسے ملنے چاہیے، پاویں وہ خیرات کے پیسے ہوں، بے شک وہ پارٹی فنڈ کے پیسے ہوں. میں نے تو بتایا گلوز کے پیسے بھی کھا گئے، اگلے مساجد کے نام پہ بھی پیسے کھا گئے، اور کوئی بندہ ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یوٹیوبر بیٹھیں گے، وہ کہیں گے واہ 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 بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہی، ان کے سب سے پہلے ان کے اپنے وزیر نے کہا کہ گنڈا پور چور ہے. ان کا اپنا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب جا کے وہ بتا کے آتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ کچھ اور سٹوریاں سنا رہے ہیں. اسد کیسر کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے جو انٹرویو گنڈا پور نے دیا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی اسد کیسر کو بھی اور میرا خیال ہے 2-3 اور لوگ ہیں، شہرام کو بھی اور ان کو بھی تو ٹکٹ ہی نہیں دینا تھا، اور اب بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملنا. وہ اسد کیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. تو لگے رہو بھائی، جواب دیتے رہو ایک دوسرے کو، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون مانگے گا اور ان کی کرپشن کا جواب ان سے کون لے گا. میں وفاقی حکومت سے جو ہے وہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی 600 ارب روپیہ میں نے پوچھا تھا کہ جو ان کو امن و امان کے حوالے سے دیا گیا تھا وہ کہاں گیا. CTD آج تک نہیں بنا خیبر پختونخوا کے اندر، پولیس آج تک اکوپ نہیں ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے اندر.
اس کا جواب ان سے کون لے گا؟ ضرور NFC ایوارڈ کے لیے یہ ایک تو دھمکیاں مت دیں، ان کی دھمکیوں سے ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کئی دفعہ جو 2-3 دفعہ خوار ہو چکے ہیں دھمکیاں دے کے. یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ NFC کا جب بھی اجلاس بلائے گی، میرا خیال ہے کہ ان سے ان کے مطالبوں سے پہلے ان سے جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں اس کا جواب مانگنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اچھی بات ہے کہ سہولت بازاروں میں آپ نے بتایا ایک طرف سے ظاہر کا فائدہ ہوا، بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی، اس کے اثرات نچلی سطح پر آنے چاہیے. جی. آپ پنجاب حکومت نے اس کے حوالے سے کچھ کمیٹیاں بنائی ہیں کہ اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے، کب تک آئیں گے، کیونکہ انڈسٹری کی بھی قیمتیں کم ہوں گی. جی. تو ان کو آٹومیٹکلی پیداوار جو ہے وہ کم لاگت میں پڑے گی. تو جب وہ ہوگی تو نچلے اثرات اگر نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں حسن، ایسا نہیں ہے، بالکل اثرات آئیں گے اور اثرات ہر ایک کے بل میں آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے پنجاب حکومت کو علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو پنجاب کا رول بنتا ہے ان تمام امپلیمنٹیشن کے اندر، اس کے لیے وی آر آن بورڈ. اور یقیناً مسلم لیگ نون کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے، وہ انفراسٹرکچر ہو، وہ عام آدمی کو جو ہے وہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ سے پھر زیرو پہ لے کے جانا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں، خوشحالی ہے، وہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی ہے. اور اب بھی یہ جو وفاقی حکومت نے بجلی کا ریلیف دیا ہے، یہ ظاہر ہے چونکہ جو ڈسکوز ہیں ساری جو پاور ہماری کمپنیز ہیں، یہ وہ بھی ظاہر ہے اس کو مانیٹر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. یہ بلز کے اندر جب یونٹ کم ہو کے آٹومیٹکلی آئے گا تو ریلیف پہنچے گا. دوسری بات جہاں تک صنعتی شعبے کی ہے، تو صنعتی شعبے کے اندر جو ہمارے چیمبرز ہیں، جو ہمارے کاروباری ادارے ہیں، ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب خود بھی اور ان کا پوری ٹیم جو ہے وہ ان کانٹیکٹ ہے. اور جو بھی وفاق کی طرف سے پنجاب کے لیے جو بھی کوئی ڈیوٹی لگائی جائے گی، پنجاب از آن بورڈ، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ایک روپے کا ریلیف عام آدمی کو ضرور پہنچائیں گے. جی. سابق چیف جسٹس صاحب کا جو حملہ ہوا تھا لندن میں، ان کے جو حملہ کرنے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل کرنے کی درخواست تھی، وہ عمل کر کے انہیں فال کر دیا گیا. مجھے بھی سمجھ نہیں آئی ویسے اس بات کی کہ ان کو اتنی چھٹی دینے کی ضرورت کیا ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. کہ آپ کے پاس کافت کا بھی قلمدان ہے اور عید کے دنوں میں آپ تھیٹرز کا دورہ بھی کرتی رہی، تو سہیل احمد جو کہ فیملی کمیٹی کے کنگ ہیں، کیا انہیں کوئی عہدہ دینے کے تجویز کے متعلق؟ ان کے لیے سارے عہدے حاضر ہیں، اور میں نے تو ان کو، مجھ سے عید شعبے میں ملاقات ہوئی، میں نے تب بھی ان سے ریکویسٹ کی. میں تو ان کو بار بار مختلف میٹنگز کے لیے بھی جو ہے وہ گزارش کرتی رہی ہوں کہ آ کے بیٹھیے، مجھے گائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. ہم نے کچھ نئے SOPs بنائے ہیں. اس پوری ایک سال کے اندر جو ایکسرسائز میں نے کی ہے، جو تھیٹر کا ماحول میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے کچھ ریکمنڈیشنز بنائی ہیں جو میں چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور جیسے ہی چیف منسٹر صاحبہ کی مجھے منظوری ملتی ہے، ایک بہت بڑا ایک نیا جو ہے انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں تھیٹرز کے حوالے سے، جس سے یہ جو عذاب ہے، یہ فحاشی کا، مجھے مصیبت یہ ہے کہ ایک تو مجھے بلیک میل بھی کرتے ہیں، مجھے تھریٹ بھی کرتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.